میرا نام عاصم ہے، عمر 28 سال۔ میں پچھلے 3 سال سے اس اسپتال میں نرسنگ سٹاف ہوں، اور رات کی ڈیوٹی مجھے اس لیے پسند تھی کیونکہ رات میں لوگ کم اور احساس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی رات میری ڈیوٹی سلمان کے ساتھ تھی۔ سلمان مجھ سے 2 سال بڑا تھا، خاموش طبیعت، آنکھوں میں تھکن مگر لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ۔ ہم دونوں ایک ہی وارڈ میں تھے۔ شروع میں صرف کام کی بات، مریضوں کی فائلیں، دوائیں، انجیکشن، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ہمارے درمیان خاموشی بولنے لگی۔ ایک مریض کی فائل بند کرتے ہوئے سلمان نے آہستہ سے کہا کہ راتیں انسان کو سچا بنا دیتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا مگر اس کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے کہا کہ شاید اس لیے کہ رات مجھے دن سے زیادہ سمجھتی ہے۔ وہ پہلی بار میری طرف پوری طرح مڑا، چند لمحے مجھے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بس اتنا کہا کہ تم عجیب ہو عاصم، بات کم کہتے ہو مگر محسوس زیادہ کرتے ہو۔ یہ جملہ میرے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کافی دیر تک خاموش رہے، صرف مشینوں کی پیپ پیپ اور مریضوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ نرسنگ اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے جب میں نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو ہماری انگلیاں ہلکی سی ٹکرا گئی۔ ایک عام سا لمس تھا مگر میرے دل نے اسے عام نہیں مانا۔ سلمان نے کپ پکڑا، آنکھ نیچے رکھی اور آہستہ سے شکریہ کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی اس لمحے کو محسوس کر گیا ہے۔ رات کے پچھلے پیر جب وارڈ بالکل خاموش ہو گیا تو ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے شہر کی لائٹیں دیکھنے لگے۔ سلمان نے کہا کہ وہ دن میں ہنستا رہتا ہے مگر رات میں سب چھپے ہوئے دکھ جاگ جاتے ہیں۔ میں نے بے اختیار پوچھ لیا کہ تمہارے دکھ کیا ہیں؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنانے سے نہیں ہلکی ہوتی، بس کسی کے ساتھ خاموش بیٹھنے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ وہ باتیں مجھ سے نہیں بلکہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے کندھے کے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کبھی خاموشی بانٹنی ہو تو میں موجود ہوں۔ سلمان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ مسکراہٹ کسی وعدے جیسی تھی۔ رات کے آخری گھنٹوں میں ہم نے مریضوں کے کمروں کا چکر لگایا۔ ہر کمرے میں جاتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سلمان میرے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے، جیسے یہ صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک سفر ہو۔ صبح کے قریب جب اذان کی آواز آئی تو ہسپتال کی فضا بدل گئی۔ سلمان نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزرتا، بس ٹھہر جاتا ہے۔ ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے وہ میرے پاس رکا اور بولا کہ عاصم، آج کی رات عجیب تھی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آج میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہا۔ یہ سنتی ہی میرے دل میں ایک نرم سی گرمی پھیل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ بعض احساس جواب نہیں مانگتے، بس قبول کی جاتے ہیں۔ ہم دونوں باہر کی طرف چل پڑے۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سلمان نے جاتے جاتے بس اتنا کہا کہ اگلی نائٹ ڈیوٹی پر ساتھ ہو تو اچھا لگے گا۔ میں نے سر ہلا دیا مگر اندر کہیں یہ احساس جاگ چکا تھا کہ یہ صرف ایک نائٹ ڈیوٹی نہیں تھی، یہ کسی خاموش محبت کی پہلی رات تھی جو ابھی لفظوں میں نہیں آئی تھی مگر دل میں پوری طرح اتر چکی تھی۔ اگلی نائٹ ڈیوٹی جب آئی تو مجھے دن سے ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل کو معلوم ہو کہ رات کوئی نیا احساس لے کر آئے گی۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو سلمان پہلے سے موجود تھا، سفید یونیفارم، وہی سنجیدہ چہرہ مگر آنکھوں میں ہلکی سی روشنی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بس سر ہلا دیا مگر اس اشارے میں اپنیت تھی۔ ہم نے حسب معمول کا کام شروع کیا، مریضوں کی فائلیں، دوائیں، نبض اور خاموش راہداری، مگر اس بار خاموشی مختلف تھی، جیسے دونوں کے دل ایک ہی بات سوچ رہے ہوں مگر زبان تک لانے سے ڈر رہے ہوں۔ آدھی رات کے قریب ایک ایمرجنسی کیس آیا، ایک بوڑھا مریض جس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اسے سنبھالا۔ اس لمحے سلیمان کا آواز میں گھبراہٹ تھی اور میرے ہاتھ خود بخود اس کے ہاتھ کے قریب آ گئے۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا مگر مجھے لگا جیسے ہم ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کر رہے ہوں۔ جب مریض کی حالت بہتر ہوئی تو ہم نرسنگ اسٹیشن کے پاس بیٹھ گئے۔ سلمان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا کہ کچھ لوگ مشکل وقت میں اپنا اصل چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ میں نے پہلی بار اس کے دل کی تھکن دیکھی۔ میں نے کہا کہ شاید اس لیے کچھ لوگوں کا ساتھ آسان لگتا ہے۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا کہ عاصم، میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں کو خود کے قریب آنے دیا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور تنہائی سچ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ برسوں سے خود کو مضبوط ظاہر کرتا آیا ہے مگر اندر کہیں ٹوٹا ہوا۔ میں نے اس کی بات ٹھوکی نہیں، بس اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس رات ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کو کام کے علاوہ جانا، بچپن کی یادیں،
ماں کی کمی، باپ کی سختی اور وہ خواب جو کبھی پورے نہیں ہو سکے۔ سلمان کی آواز کہاں پر ہی تھی، مگر وہ روک نہیں رہا تھا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ اعتماد کوئی عام بات نہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب وار میں سکون ہو گیا تو ہم کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ باہر اندھیرا تھا مگر اندر کہیں روشنی جل چکی تھی۔ سلمان نے کہا کہ وہ ڈرتا ہے۔ میں نے پوچھا کس بات سے؟ اس نے کہا کہ اس احساس سے جو اس راتوں میں جاگ رہا ہے۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا کہ کچھ احساس ڈرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ سہارا بننے آتے ہیں۔ سلمان نے میری طرف دیکھا، لمبی خاموشی ہوئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ تم میرے لیے سہارا بن گئے ہو عاصم۔ یہ جملہ سن کر میرے دل بھر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت ہمیشہ اعلان نہیں مانگتی، کبھی کبھی بس تسلیم چاہتی ہے۔ ڈیوٹی کے آخری گھنٹے میں ایک مریض کی وفات ہو گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے کھڑے رہے۔ اسی لمحے سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تنہائی میں اکیلا نہیں تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی تھی۔ سلمان نے چلتے چلتے کہا کہ شاید کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، بس دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ چند دن بعد سلمان کا تبادلہ دوسرے وارڈ میں ہو گیا۔ نائٹ ڈیوٹیز بدل گئیں، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر احساس وہی رہا۔ ایک رات اس کا میسج آیا کہ عاصم آج بھی رات لمبی ہے مگر دل کم باری ہے، کیونکہ جانتا ہوں تم کہیں نہ کہیں موجود ہو۔ میں نے جواب دیا کہ کچھ رشتے فاصلے سے نہیں ٹوٹتے، وہ اندر رہتے ہیں۔ مہینوں بعد ہم پھر ایک نائٹ ڈیوٹی میں اکٹھے ہوئے۔ اس بار زیادہ باتیں نہیں ہوئی، بس ایک نظر، ایک مسکراہٹ اور ایک خاموش وعدہ۔ یہ تعلق وقت سے بڑا ہے۔ ڈیوٹی ختم ہوئی، ہم باہر نکلے۔ سورج نکل رہا تھا۔ سلمان نے کہا کہ شاید زندگی ہمیں الگ راستوں پر لے جائے، یہ راتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ میں نے کہا کہ یادیں نہیں، احساس زندہ رہتے ہیں۔ وہ مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں وہی سکون تھا جس نے پہلی رات مجھے بدل دیا تھا۔ اس طرح ہماری کہانی کسی انجام پر نہیں رکی، بلکہ ایک پختگی پر آ کر ٹھہر گئی، کیونکہ ہر محبت کا مقصد ساتھ رہنا نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں انسان کو اندر سے مضبوط بنانے آتی ہیں اور پھر خاموشی سے دل میں بس جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ جذباتی اور رومانوی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی سچی، خاموش اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔